الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم سامعین، عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے مسلسل کی جا رہی ہے. گزشتہ درس میں ہم نے جو موضوع پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ موت کی آخرت پر ایمان میں، آخرت پر ایمان یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے. اس کے بغیر کسی مسلمان کا، کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. اگر اس کا انکار کر دے آخرت کا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ ایمان کا اہم رکن ہے. اور اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ آخرت پر ایمان میں موت اور موت کے بعد جتنے مراحل ہیں، قبر کے اندر سوال و جواب، قبر کے اندر فتنے، قبر کے اندر عذاب، قبر کے اندر اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا ملنا، اس کے بعد لوگوں کا قبروں سے اٹھنا، بعث بعد الموت، پھر میدان محشر، اور پھر اس طریقے سے حساب و کتاب، صحیفوں کا ملنا، حوض اور شفاعت اور پلسرات، اور پلسرات کے بعد انترا جو پل ہے جنت میں جانے سے پہلے، پھر جنت اور جہنم. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اس میں داخل اور شامل ہے، کیونکہ تمام چیزیں آخرت سے متعلق ہیں. لہذا جب آخرت پر ایمان ہے تو آخرت جن جن چیزوں کو شامل ہے، جن جن مراحل پر مشتمل ہے، ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ باتیں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی تھیں اور تفصیل سے دلائل کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں رکھی گئی تھیں. آج جو ہم موضوع پڑھیں گے اس کتاب کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسا کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، یعنی جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، یؤمنون بفتنۃ القبر و بعذاب القبر و نعیمہ، کہ وہ لوگ قبر کے فتنے، قبر کے اندر عذاب اور قبر کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں اہل ایمان کو، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. کون ایمان رکھتے ہیں؟ جو مسلمان ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم ہیں، کتاب و سنت پر جن کا ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، وہ تمام لوگ ان باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کن باتوں پر؟ قبر کے اندر فتنے ہوتے ہیں، نمبر 2 قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، نمبر 3 قبر کے اندر نعمتیں ملتی ہیں. ان تمام چیزوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے. اور ایک بات کہ یہاں وضاحت میں کر دوں بات آگے بڑھانے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا تو اسے سوال و جواب نہیں ہوگا، یا قبر کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، یا پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. قبر ایک زندگی کا نام ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے اور دوبارہ سور پھونکے جانے تک وہ زندگی قائم رہتی ہے. اسے قبر کی زندگی کہتے ہیں، اسے برزخ کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. قبر اور برزخ دونوں قرآن و حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک ایک برزخ ہے، ایک دیوار حائل ہے. وہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ مرنے کے بعد. جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تب وہ دیوار ٹوٹے گی، پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے اور قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. تو قبر کی زندگی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہی اصل ہے کہ انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جائے. یہی حقیقت ہے اور یہی اصل ہے، قبر کے اندر دفن کرنا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. غیر مسلم بھی اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کیا کرتے تھے. یہ تو بعد میں ان کے ہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا جلانے کی رسم،
ورنہ غیر مسلم بھی اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرتے تھے، اور یہی انسان کی اصل اور حقیقت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، تو اسے حسد آ گیا، اس نے اس بھائی کو جا کر کے قتل کر دیا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ یہ پہلا قتل تھا دنیا کے اندر، اس سے پہلے قتل نہیں تھا۔ اب وہ لاش لے کر کے پھر رہا ہے، کیا کرے لاش کے ساتھ، قتل کر دیا، مار دیا غصے میں آ کر کے، اب اس لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا، کوے نے آ کر کے زمین کھودی، اس کو دیکھا اس نے، تو اس کے دماغ میں آیا کہ ہاں اپنے بھائی کو زمین کھود کر کے ہم وہاں گاڑ سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں، تو وہیں سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ تو یہ پوری انسانیت کی اصل یہی ہے کہ مردوں کو زمین میں دفن کرنا۔ مکے کے اندر دیکھیے مشرکین تھے، ان کی قبریں ہوا کرتی تھیں، ان کے قبرستان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں جو بقیع قبرستان ہے وہاں پر مشرکین بھی دفن ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ قبرستان بعد میں بنائی گئی، نہیں، وہ قبرستان پہلے سے تھا، اور وہاں جو مشرکین تھے ان کو دفن کیا جاتا تھا، یہود و نصارہ وہاں دفن ہوتے تھے۔ تو یہ اصل انسان کے اندر یہی ہے کہ ان کو مردوں کو زمین میں دفن کیا جائے، تو اور یہی اکثر ہوتا ہے، اسی لیے اکثریت کا خیال کرتے ہوئے قبر کہا گیا ہے، ورنہ جو مر گیا وہ قبر کی زندگی میں داخل ہو گیا، چاہے اسے جلا دیا جائے، چاہے اسے پرندے کھا جائیں، چاہے اسے چڑیا کھا جائے، چاہے وہ جل کر کے مر جائے، چاہے اسے جلا کر کے اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، چاہے شیر چیتا اس کو کھا لے، کچھ بھی ہو جائے، جو مر گیا برزخی زندگی میں چلا گیا، قبر کی زندگی میں چلا گیا، وہ چاہے وہ اسے دفن کیا جائے قبر میں یا دفن نہ کیا جائے، جلا دیا جائے جیسا کہ ہندو وغیرہ جلا دیتے ہیں، یا بہت سارے جو پارسی وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے مردوں کی لاشوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں کسی پہاڑی پر، اور چڑیا وغیرہ آ کر کے ان کی لاش کو کھا جاتی ہے۔ تو چڑیا کھا جائے یا جلا دیا جائے یا دفن نہ کیا جائے، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مر گیا وہ قبر کے مرحلے میں چلا گیا، وہ قبر کی زندگی میں چلا گیا، وہ اس کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہوگا، چاہے اسے دفن کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو، جو قبر کے بعد کے مراحل آنے والے ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قبر سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ جسے قبر میں دفن کیا جائے گا اسی کا حساب و کتاب ہوگا، جسے دفن نہیں کیا گیا، جلا دیا گیا، وہ حساب و کتاب سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا، یا شیر نے کھا لیا یا درندے نے کھا لیا اب وہ بچ گیا، حساب و کتاب سے ایسا نہیں ہے، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، وہ بھی زندہ کیا جائے گا، اس کے اندر بھی روح پھونکی جائے گی، اور اس طریقے سے اس سے بھی حساب و کتاب ہوگا، سوال کیا جائے گا قبر کے اندر، اور قبر کے بعد کے بھی جو مراحل ہیں تمام مراحل اس کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ قبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قبر میں دفن کرنے والے ہی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں قبر کے فتنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ قبر کے فتنے کا کیا مطلب ہے؟ فتنہ کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ فتنہ کے ایک معنی شرک ہوتا ہے، شرک۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے سخت جرم ہے، یعنی آپ کسی کو ناحق قتل کر دیں اس سے بڑا جرم کیا؟ فتنہ، یعنی شرک کرنا، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، بے ایمانی کرنا اور شراب پینا، یہ سب بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، لیکن ان سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نہ کسی کو قتل کر دیں اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، یا اس طریقے سے اگر اور کوئی بڑا گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا، نہیں معاف ہوگا وہ۔ تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، قتل کرنے سے شرک بڑا جرم ہے۔ ہمارے ہاں لوگ شرک کو بڑا جرم نہیں سمجھتے ہیں، نہ قتل کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا اسے بہت بڑا گناہ لوگ سمجھتے ہیں، ہے بہت بڑا گناہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن شرک سے بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں۔ دنیا کے پاس، انسان کے پاس دنیا کی تمام نیکیاں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی، سب کچھ ہے اس کے پاس ہے، لیکن یہ توحید خالص کی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ شرک کرتا ہے تو جہنم کے اندر جائے گا، اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں آئیں گی۔ انسان کو اپنے آپ کو شرک سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ شرک آنے سے انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر لوگ شرک کر لیں اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا، کئی نبیوں کا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کر لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے سارے عمل کو برباد کر دے گا۔ انبیاء سے شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے سے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں تلقین کی، ہم کو نصیحت اور وصیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو وحی کی گئی، کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ، تمہارا سارا عمل برباد، خلاص، گویا کہ تم نے عمل کیا ہی نہیں، سب کچھ برباد۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اگر انسان نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کوئی انسان ہے اور اسے اس ملک کا بڑا سے بڑا انعام دے دیا گیا، بڑا سے بڑا اس کو جو ہے اپنے یہاں ہوتا نا پرسکار دیے جاتے ہیں، انعام دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کو یہ انعام دیا گیا، سب سے بڑا انعام دے دیا جائے، ملک کا جو سب سے بڑا تمغہ ہوتا ہے، سب سے بڑا انعام ہوتا ہے وہ دے دیا جائے کسی انسان کو، لیکن اگر وہ ملک کے ساتھ غداری کر لے تو یہ ملک کا سب سے بڑا تمغہ اس کو پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ ملک بڑا ہے، انسان سے ملک بڑا ہے، تمغے سے ملک بڑا ہوتا ہے، تو اگر ملک کے ساتھ غداری کر لے تو پھر اس ملک کا نظام، اس کا قانون سے پھانسی دے دیتا، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس نے ملک کو کھوکھلا کیا ہے۔ یہی معاملہ اگر کوئی انسان شرک کر لے، دنیا کی ساری نیکیاں ان کے پاس ہے اس آدمی کے پاس، لیکن شرک کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں اس کی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس نے توحید کے محل میں نقب زنی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے غداری کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اب اللہ کی خالص بات کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھا، شرک کیا اس نے، اگر توبہ نہیں کیا اللہ اس کو نہ ہی معاف کرے گا۔ ساری نیکیاں، ساری اس کی جو ہے عبادات، سارے اعمال، دنیا کی تمام اس کے جو کارنامے ہیں سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ اللہ رب العالمین کیا نہیں ہوگا اگر وہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ تو فتنہ کا معنی ایک معنی شرک بھی ہوتا ہے، فتنہ کا ایک معنی جو ہے عذاب کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من بعد ما فتنوا، اہل ایمان کے بارے میں جو مکہ کے مسلمان ہوئے اور ان کو عذاب دیا جانے لگا، سزائیں دی جانے لگی، تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فتنے کا لفظ استعمال کیا کہ انہیں عذاب اور تکلیف دی جانے لگی، کن کو؟ اہل ایمان کو۔ تو فتنے کا ایک معنی عذاب بھی ہے، ایک معنی آزمائش بھی ہے۔ فتنہ معنی آزمائش، اور یہاں آزمائش ہی مراد ہے۔ قبر کا فتنہ یعنی قبر کے اندر آزمائش۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سوچ رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے کوئی ایمان لے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ایسا نہیں ہے، آزمائش کی جائے گی۔ ایمان لانے کے بعد آزمائش کی جاتی ہے، پرکھا جاتا ہے، انسان کی آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے بچیں گے نہیں، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اہل ایمان کی تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی انسان کے اوپر، اور بہت سارے چیزوں سے انسان گزرے گا، تو انسان ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اسلام پر یا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان کو شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے آزمائش کرتے ہیں۔ شر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، شادی ہوگی اولاد نہیں ہو رہی ہے، انسان بیمار رہتا ہے، انسان کی نوکری چھوٹ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ انسان قائم ہے کہ نہیں قائم ہے، کہ ہم حلال روزی ہی کمائیں گے، حرام کمائی نہیں کمائیں گے، یا اس طریقے سے انسان دین پر سنت پر قائم ہے کہ نہیں قائم ہے، یا تھوڑی سی مصیبت آئی اللہ کو بھول گیا، دین کو بھول گیا، لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ آزمائش کرتا ہے۔ تو زندگی آزمائشوں سے کے ساتھ گزرتی ہے، آزمائشوں کے ساتھ گزرتی ہے، جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو انسان کی زندگی مشاکل آتی، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں،
گھر کی پریشانیاں یا رزق کی قلت اور اس طریقے سے اور پریشانیاں، بہت ساری پریشانی انسان کو زندگی میں لاحق ہوتی ہیں، تو ان شر کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے، خیر کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ آپ کے پاس نعمتیں ہیں الحمدللہ، صحت ہے، تندرستی ہے، علم ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نعمتیں دے کر کے بھی، نعمتوں کو دے کر کے آزمانا یہ زیادہ سخت ہوتا ہے، یہ زیادہ انسان کے لیے انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے رہا نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ رضامندی کی دلیل اس وقت ہوگی جب آپ ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نعمتیں بڑھیں، اللہ کا شکر بڑھنا چاہیے، عبادات بڑھنی چاہیے، اعمال بڑھنے چاہیے۔ آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوئیں تو آپ اللہ کا شکر بھی زیادہ کیجئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ نعمتیں مل گئیں، پہلے نماز پابند تھے تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ، اب نماز چھوٹنے لگی آپ کی، مال میں کمی نہیں ہوئی، مال بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ بات کمی ہوتی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہ انسان بندہ خوش نہ ہو کہ بھائی بہت اللہ ہم سے خوش ہے، بہت روزی دے رہا ہے، نہیں، یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ آپ اگر نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، عبادات پر قائم ہیں، دین پر قائم ہیں، اور آپ کی عبادات میں نعمتوں میں اور اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، تب اللہ رب العالمین کی طرف سے رضامندی کی دلیل ہو سکتی ہے، ورنہ دلیل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو ایک معنی کیا ہے؟ فتنہ کا، آزمائش کا، آزمائش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آزمائش مراد ہے، جو یہاں فرمایا شیخ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وہ قبر کے فتنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں آزمائش سے مراد دو ہے، جیسے فتنے کے معنی عذاب بتایا گیا تو قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آگے مصنف یہی بیان کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کے اندر آزمائش اور فتنے کا مطلب یہ سوال کا ہونا، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ سوال ہوگا تبھی تو سمجھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ تو معلوم ہے، لیکن اللہ رب العالمین حجت قائم کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سوال کرائے گا۔ دو فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ تو یہاں فتنے سے مراد قبر کے اندر سوال کا ہونا، یہ مراد ہے، قبر کے اندر سوال کا ہونا فتنے سے مراد، اور عذاب بھی مراد ہے۔ اسی لیے جو امتحان جو ہوتا ہے نا، امتحان وہ بھی آزمائش ہوتی ہے بچوں کے لیے، کون بچہ کتنا نمبر لائے گا، کوئی فیل ہوگا، کوئی اچھا نمبر لے کر کے آئے گا، تو یہ سب آزمائش، آزمانے کے لیے کون بچہ محنتی ہے، کون بچہ محنتی نہیں ہے، کون پاس ہوگا، کون پاس نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے امتحان ہوتا ہے۔ تو امتحان ایک آزمائش ہوتی ہے، آزمایا جاتا ہے کہ بچے نے کتنی محنت کی ہے، بچے نے کتنی تیاری کی ہے، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے بچے کے لیے۔ تو فتنہ کے معنی آزمائش اور امتحان۔ تو یہ اور امتحان کیسے ہوگا؟ آزمائش، سوال کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے ارشاد فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت کیا ہے؟ توحید ہے یہ، کیونکہ توحید ہمیشہ سے ثابت رہنے والی چیز، کبھی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ تمام نبیوں کا دین وہی تھا، تمام نبیوں کا کلمہ ایک تھا، کلمے میں کہیں پورا کلمہ ثابت ہمیشہ سے رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ قول ثابت ہے، ثابت رہنے والا قول، کبھی نہیں بدلا۔ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کے آخری انسان تک ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، قول ثابت، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ لا الہ الا اللہ آگے کا جملہ اس میں تبدیلی ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نبی ابراہیم رسول اللہ، یہ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جو پہلا کلمہ ہے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لا الہ الا اللہ سب کا ایک ہی کلمہ تھا، کسی کا کلمہ اس کے علاوہ نہیں تھا کہ لا خالق الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا مالک الا اللہ، نہیں، سب کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ قول ثابت ہے، یہ ثابت رہنے والا قول، باقی رہنے والا قول، دائمی قول، ہمیشہ باقی رہنے والا قول۔ تو اللہ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثابت قدمی دیتا ہے، کیونکہ توحید پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی، استقامت عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، توحید پر قائم رہنا۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گواہی تم نے دی ہے، خود گواہی دی ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے،
تیرا علاوہ کوئی رب اور کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اس پر قائم رہنا، کبھی نہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ قول ہمیشہ باقی رہے گا آپ کے ساتھ میں. زندگی ختم ہو جائے گی، مرنا ہے، آج بچ گئے کل نہیں بچو گے، اگر کل بچ بھی گئے تو موت آ جائے گی. کتنا انسان جیے گا؟ 60-70 سال، موت آنی نا. موت سے تو مفر نہیں کسی کو انسان کو لیے. آج بچ گئے شرک کر کے، کل تو نہیں بچو گے نا، موت کا فرشتہ تو آنا ہی آنے والا. تو توحید پر انسان کی وفات ہو، زبان سے کلمہ جاری، اللہ کے رسول کی حدیث ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، جنت میں داخل ہوگا. تو انسان لا الہ الا اللہ پر انسان کی موت ہو، یہ اصل چیز ہے. تو قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے، اس پر انسان کی ثابت قدمی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. جتنی زیادہ انسان کی توحید مضبوط ہوگی اتنا زیادہ انسان دین پر توحید پر قائم رہے گا. اگر توحید میں کمی ہے تو انسان دائیں بائیں کر لیتا ہے، چھوٹی سی مصیبت آتی انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان کم ہو جاتا ہے انسان کا. تھوڑی سی مصیبت آتی، رزق میں تھوڑی سی کمی ہو گئی یا بیماری کچھ آ گئی. ہمارے یہاں دیکھیے بیماری تھوڑی سی آتی انسان سب کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے. بخار چھوڑ کر کے، ہمارے یہاں بخار کہتے ہیں، نہیں بخار سمجھتے نا، خوب چلا چلا کر کے روئے گا ایک دم لوگوں کے سامنے، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. ارے بھائی اللہ دین پر قائم ہو، توحید پر قائم ہو، اولاد ہے، سب کچھ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے. دنیا آزمائش ہے، دنیا کی آزمائش بہتر ہے آخرت کی آزمائش سے. دنیا کی آزمائش انسان برداشت کر سکتا ہے، آخرت کی آزمائش انسان نہیں برداشت کر پائے گا. تھوڑی سی مصیبت آ جاتی انسان پریشان ہو جاتا ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں، میں اسے پہلے ہی مثال دے چکا ہوں، شیخ راشد بن رمضان الحاجری، بہت بڑے عالم ہیں، جانتے ہوں گے آپ لوگ. شیخ محمد بن رمضان الحاجری کے بھائی ہیں. وہ 1-2 سال سے ان کو فالج مار دیا پورا ایک طرف سے. ہندوستان بھی گئے تھے علاج کرنے کے لیے، اور یعنی بس بولتے ہیں، آواز صاف نہیں آتی ان کی. پہلے تو بول بھی نہیں پاتے تھے، چل بھی نہیں پاتے تھے، اب چل بھی رہے ہیں، ہاتھ بداہنا لٹک رہا ہے اور اس طریقے سے مشکل سے چلتے ہیں. الحمدللہ ہم پرو ہو رہا. آپ لوگ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت میں برکت دے. جب بھی ملتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی، اللہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تعریف، ہمیشہ مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ. کبھی بھی ان کے چہرے سے یا ان کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آئی کسی کے سامنے بھی. ہمارے چھوٹی سی مصیبت آ جاتی انسان کہ آنکھوں سے یعنی چلانا شروع کر دیتا، رونا، سب کے سامنے شکایت کرے گا. اتنا ایمان اتنا مضبوط. اللہ اکبر. ہم لوگ دیکھتے ہیں جا کر کے کہ دیکھیے ماشاء اللہ یہ توحید کی برکت ہے، اللہ پر ایمان کی برکت ہے. انسان اتنا زیادہ توحید کے اندر مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی، پریشانیاں، انسان اس کو کچھ نہیں سمجھے گا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اس کے پاس موجود ہے، توحید کی نعمت. یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، بیماری بھی ختم ہو جائے گی. بیماری ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ختم ہو جانے والی چیز. جی ہاں. تو میرے بھائی انسان قول ثابت پر قائم رہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. اور آخرت میں مراد یہاں سے قبر کی شروعات ہو جاتی ہے. اسی لیے اس آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ قبر کا عذاب، تو آخرت سے مراد یہاں پر قبر کی، قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. دنیا کے اندر بھی توحید پر قائم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی جب قبر میں جب فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں تو قائم رہتا ہے توحید پر، جواب دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے قول ثابت کے ذریعے سے. اور اس کی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اس آیت کی تفسیر بھی وارد ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور صحیح مسلم کے اندر اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ وما دینوں کا، تمہارا دین کیا کون سا ہے؟ تو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں فرشتے تمہارا نبی کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمہارے نبی فرمایا یہ اس کی تفسیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. یعنی قبر کے اندر سوال و جواب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توحید پر دنیا میں قائم رہتا ہے، آخرت میں جس کی شروعات قبر سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے. تو فضت القبر کا مطلب کیا ہے؟ قبر کے اندر سوال کا ہونا،
یہی آزمائش ہوگی، سوال کیا جائے گا باقاعدہ۔ تو قرآن کی سائے سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو باقاعدہ سوال ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو اگر مومن ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، اس کے لیے جو ہے حکم دیتا ہے کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جنت کا لباس ان کو پہنا دیا جائے، فرش بچھا دیا جائے، اور پھر جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ان کو ہوائیں آتی ہیں وہاں سے، اور قبر کے اندر کشادگی کر دی جاتی ہے، تو نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو قبر ہی سے۔ اور اگر وہ منافق ہے، اللہ کے بارے میں شک کرنے والا، ایمان نہ لانے والا، جب اس سے سوال ہوتا تو کہتا کہ ہاں لا دری، ہاں لا دری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، آگ کا فرش بچھایا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے قبر کے اندر سختیاں ہوتی ہیں، اور پھر یعنی فرشتے متعین کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ہتھوڑا مارتے ہیں، اور اس کا عذاب سب سنتے ہیں جن اور انسان کے علاوہ۔ تو یہ قبر کے اندر سوال ہوتا ہے باقاعدہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کی آیت کی تفسیر میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے تم لوگ اپنے قبر کے اندر جو ہے آزمائے جاؤ گے، انکم تفتنون فی قبورکم، تمہارے قبروں کے اندر آزمائش ہوگی۔ تو آزمائش سے مراد یہاں پر سوال بھی ہوگا، یہ بھی مراد ہے، اور قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا، یہ بھی مراد ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت اور جماعت ہیں وہ فتنہ قبر پر ایمان رکھتے ہیں، اور عذاب قبر پر اور اس کی نعمتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب قبر کے اندر فتنہ ہو گیا، سوال ہو گیا، اب سوال کا جیسا جواب ہوگا اس کے مطابق دو چیزیں انسان کے سامنے آئیں گی۔ اگر انسان نے اس کا جواب نہیں دیا صحیح طریقے سے، کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، تو پھر قبر کے اندر اس کو عذاب دینا شروع ہو جاتا ہے یہیں سے۔ اور یہ عذاب قبر جو ہے، اور یہ قبر کے اندر نعمتیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور حدیث متواتر درجے کی ہیں، متواتر، اور اس پر اجماع ہے باقاعدہ تمام مسلمانوں کا کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، اور قبر کے اندر اہل ایمان کو نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں، جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو کیا کریں گے، چھوٹا عذاب دیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ چھوٹا عذاب کون سا ہے؟ وہی جو قبر کے اندر شروع ہوتا ہے، وہ بھی ہے، اور دنیا کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے۔ تو عذاب ادنا چھوٹا عذاب، کیونکہ سب سے بڑا عذاب کون سا ہوگا؟ جہنم، اس سے بڑا عذاب نہیں ہے۔ اس کے پہلے جتنے بھی عذاب ہیں چھوٹے عذاب ہیں، عذاب ادنا معمولی چھوٹے عذاب اس کے سامنے ہیں، وہ سب سے بڑا عذاب ہے وہ۔ جسے جنت بہت بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ایسی جہنم سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب جہنم۔ تو یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ جو دنیا کے اندر ہوتا ہے یا قبر کے اندر ہوگا، یہ چھوٹا عذاب ہے، عذاب ادنا ہے یہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ ہم ان کو ضرور چکھائیں گے، مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب اکبر سے پہلے چھوٹا عذاب ان کو ہم ضرور چکھائیں گے۔ کن کو؟ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ پر ایمان نہ لانے والے ہیں، ان لوگوں کو ہم چکھائیں گے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ لوٹ جائیں۔ تو دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب آئے گا، اور قبر کے اندر بھی ان کو عذاب ہوگا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ جی ہاں، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان لوگوں کے اوپر صبح و شام جہنم کی آگ پیش کی جا رہی ہے۔ ابھی تو قیامت نہیں قائم ہوئی، ابھی جہنم میں تو نہیں گئے وہ لوگ، لیکن ان کے اوپر عذاب پیش کیا جا رہا ہے۔ کن کے اوپر؟ آل فرعون کے اوپر، آل فرعون کے اوپر عذاب پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ منافقین کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم ان کو دو عذاب دیں گے، اور اس کے بعد بڑے عذاب کی طرف ان کو پلٹا دیا جائے گا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ اللہ نے کہا فرمایا ہم ان کو دو عذاب دیں گے، اور پھر کیا فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف ان کو لایا جائے گا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ 3 ہو گئے جی، 2 عذاب اور بڑا عذاب۔ بڑا عذاب جہنم کا عذاب ہے،
اور دو عذاب، دنیا کے اندر عذاب اور قبر کے اندر عذاب، جیسا کہ ابن عباس نے اور دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ دو عذاب سے مراد ایک دنیا کے اندر عذاب ہے اور ایک قبر کے اندر عذاب ہے، دو عذاب ہو گئے۔ اور بڑا عذاب کون سا ہے؟ منافقین کہاں جائیں گے جی؟ جہنم میں جائیں گے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے منافق، سب سے بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا عذاب ہے، تو گویا کہ تین عذاب ان کو دیا جائے گا، دو عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں اور ایک قبر میں، اور ایک جہنم کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ تو یہ ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر متواتر حدیثیں ہیں، اور امام بہقی نے، ابن عبد البر نے، ابن تیمیہ نے، ابن قتیبہ نے، امام ابن رجب نے، اور اس طریقے سے بہت سارے علماء نے باقاعدہ اجماع نقل کیا کہ اس پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ کن لوگوں نے انکار کیا؟ جو معتزلہ، جہمیہ، جو عقل کی بنیاد پر جو ہے وہ مانتے ہیں باتوں کو کہ اگر عقل میں آئے گا تب مانیں گے، عقل میں نہیں آیا تو نہیں مانیں گے۔ ان لوگوں نے انکار کیا ان کا عذاب قبر کا۔ باقی تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، کسی نے انکار نہیں کیا اس کا۔ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور نعمتیں بھی ملتی اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اس پر اجماع ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں ہیں، کتنی ساری بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ان کے پاس دو یہودن آئیں عورتیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ صدقتا، ان دونوں نے سچی بات کہی ہے، انہم یعذبون عذابا تسمع البہائم، عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر اور سارے جانور سنتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمیشہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ نماز کے اندر اللہ کی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں ہم لوگ، دعا جو پڑھی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور کیا نام موت اور زندگی کی فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ تیری مدد چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان قبر کے اندر یہ نماز میں دعا کرتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے دعا کی جاتی ہے۔ اسی لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر تمام دنیا کے مسلمانوں کے اجماع ہے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل، مرد ہو یا عورت، چھوٹے ہو بڑے، کیونکہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے نماز میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس پر اجماع ہے سارے لوگوں کا، سارے مسلمانوں کے اجماع، چاہے مومن ہو یا چاہے عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، سب کا اجماع اس بات کے اوپر کہ قبر کے اندر باقاعدہ عذاب ہوتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا، اللہ کی مدد مانگتا کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرمانا۔ تو یہ اجماع بھی ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں ہیں۔ انہیں میں سے ایک حدیث آتی ہے، زید بن ثابت ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے ان کا ذکر آ گیا کہ میراث کے سب سے زیادہ ماہر تھے زید بن ثابت، قرآن کو انہوں نے لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بنو نجار ایک قبیلہ ہے انصار کا، ہم ان کے یہاں تھے باغ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ کھچر پر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو کھچر جو ہے بدکنے لگا، اور وہاں پر 4-5 قبریں تھیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کوئی ان کی قبر جانتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کہ ان کی قبریں ہیں؟ کہا یہ مشرکین کی قبریں ہیں۔ کہا کب ان کی وفات ہوئی ہے؟ کہا کہ ابھی جلدی ہی ان کی وفات ہوئی۔ دیکھیے مشرکین، لیکن ان کو قبر میں دفن کیا گیا، مشرکین تھے، وہ کفار تھے، قبر میں دفن کیا گیا۔ میں بتایا کہ مشرکین کو بھی قبر میں دفن کیا جانا یہی اصل ہے، یہ بعد میں آیا کہ قبر سے ان کو دفن نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ ہندو وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ یہ سب انسانی عمل نہیں ہے، اور یہ میت کی توہین بھی ہے۔ تکریم ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، جنازے کی نماز پڑھی جائے، کفن دیا جائے، اور اس طریقے سے اس کو بڑے آسانی کے ساتھ اور اچھے انداز میں اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرما۔ تو اس میں مومن کے لیے عزت اور تکریم ہے انسان کے لیے، اور ہمارا دین الحمدللہ تکریم اور عزت ہی کی تعلیم دیتا ہے، ہر ایک کی تکریم کرنا، ہر ایک کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ تو مشرکین کی قبریں ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا لولا ان لا تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا
کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، کہ تم کو بھی وہ عذاب سنا دے، قبر کا عذاب جو میں سنتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی وہ روایت بخاری مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا نا، تو آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، لیکن کسی بڑے معاملے کے اندر ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، معاملہ چھوٹا ہی تھا، چاہے تو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہی تھے وہ لوگ، وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کافر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، جن کے یہ جو 2 قبروں کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا 5 قبروں کا، وہ مشرکین تھے۔ یہ جو 2 قبر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا، تو آپ نے کہا کہ جو ہے یہاں ان دونوں کو عذاب ہو رہا، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے معاملے میں ان دونوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا کیا کرتا تھا، لا یتنزہ من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ دونوں بڑے معاملے نہیں تھے، اگر آدمی چاہے تو اپنے آپ کو غیبت سے، چغلخوری سے بچا سکتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا سکتا تھا، چاہتا انسان ہو، یہ بہت بڑا معاملہ نہیں تھا۔ تو ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان دونوں کو۔ ہمارے نبی کو کیسے معلوم؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کیا کیا، کھجور کی ٹہنی لی اور وہاں پر گاڑ دیا، کہا جب تک یہ سوکھے گے نہیں اس وقت تک ان کے قبر کے اندر عذاب کے اندر تخفیف رہے گی۔ میں نے کہا کہ یہ کن کی قبر تھی؟ یہ مسلمانوں کی قبر تھی، تو مسلمان کو بھی قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر جو قبر کے عذاب کے اسباب ہیں وہ اگر ہمارے اندر پائے جائیں گے، انسان چغلخوری کرتا ہے، انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، تو قبر کے اندر اس کو عذاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ مسلمان تھے، غیر مسلم نہیں تھے لوگ، کیونکہ ہمارے بھی نے کیا فرمایا کہ جب تک ایک ٹہنی نہیں سوکھے گی اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی۔ اگر مشرک ہے، کافر ہے، تو کیا اس کے عذاب میں تخفیف اور ہلکا پن ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس کے عذاب میں ہلکا پن نہیں ہوگا، اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا اٹھائے جانے تک دوبارہ۔ مسلمان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو سکتی ہے، جو مشرک جہنم میں چلا گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن مسلمان جہنم کے اندر جائے گا اگر توحید پر ہے، وہ شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا۔ معلوم نہ بات یہ، اگر شرک نہیں کیا اس نے لیکن بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، بندوں کا حق اس نے کھا کے رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا ملنے کے بعد دوبارہ جنت کے اندر وہ آئے گا۔ تو مسلمان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن شرک کرنے والا ہوگا کبھی اس کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تک کہ کھجور کی ٹہنی نہیں سوکھے گی اس وقت تک دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی، ہلکا پن رہے گا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان ہی تھے، غیر مسلم نہیں تھے، کیونکہ غیر مسلم کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، شرک بڑا ہے پیشاب کے چھینٹوں کے سے نہ بچنے سے، چغلخوری سے بڑا جرم شرک کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ ان کے ہاں شرک نہیں تھا، ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی، اگر شرک ہوتا تو آپ اس کو بیان کرتے، اور جب وہ مشرک ہوتے ان کے عذاب میں تخفیف ہی نہیں ہوتی، جیسے ہمارے نبی نے ان کے بارے میں کہا کہ ان دونوں کو عذاب جو ہے ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں سنا دے۔ تو ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ ان کے لیے کہ لا کے ٹہنی گاڑ دیا عذاب میں تخفیف ہوگی، نہیں، کیونکہ مشرک تھے، ان کے عذاب میں ہلکا پن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ مسلمان تھے لوگ، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، لیکن گناہ بھی ہوتا تھا، مطلب یہ کہ چغلخوری وغیرہ ان کے یہاں پائی گئی، جیسے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں محفوظ رہ سکے وہ لوگ، تو اس طریقے سے ان کو عذاب ہوا۔ تو یہ اہل اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو قبر کے اندر مسلمان کو بھی عذاب ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اگر اسباب پائے جائیں گے تو اسی صورت میں اس کو عذاب ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذاب ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر وہ توحید والا ہے تو یہ عذاب ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا۔ تو ان آیتوں سے کیا معلوم ہوا، حدیثوں سے، کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اجماع ہے، کچھ اجماع مطلب کیا ہے، تمام مسلمانوں کا، علماء کا، سب کا اجماع ہے اس پر۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں عقلانی قسم کے، وہ بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے، نہ قبر کے اندر نعمتیں ملتی ہیں، کہتے ہیں ہماری عقل کے اندر بات نہیں آتی ہے، کہتے ہیں 2 قبریں ایک ساتھ ہیں، ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو نعمت مل رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک قبر ہم کھودتے ہیں تو کچھ نہیں دکھائی دیتا وہاں پر، اگر ایسا کرتے ہیں تو قبر اسی دکھتی ہے ہم کو، کوئی عذاب نہیں دکھتا ہے، کچھ نعمت نہیں دکھتی ہمیں وہاں پر۔ تو میرے بھائی یہ کہنا سب غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق عالم غیب سے ہے،
اس دنیا کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، نہ انسان مشاہدہ کر سکتا، نہ تجربے سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی تجربہ کرے گا آپ لوگوں میں سے اگر قبر کے اندر 2 دن سو کر کے آئے گا؟ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے کہ 2 دن ہم کو قبر میں سلا دو، میں دیکھ کر کے آتا ہوں قبر کے اندر کیا ہوتا، تجربہ ہم کو حاصل ہو جائے گا؟ نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ یہ تجربے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کا دار و مدار وہی پر ہے، کتاب اللہ سنت رسول پر ہے، یہ غیب سے تعلق ہے، یہ غیب سے تعلق ہے۔ غیب کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہی پر ہے، قرآن و سنت وہی کے اندر جو بتا دیا گیا، جتنی باتیں اللہ نے بتائی، نبی نے بتائی، اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ غیب سے متعلق چیزیں ہیں، غیب میں مومن کی کیا صفت ہے؟ ایمان، تصدیق۔ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کیا کہ نبی نے جو بتا دیا، قرآن میں جو آ گیا، حدیث میں جو آ گیا، سب صحیح ہے، تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ کس نے بتایا؟ رب العالمین نے۔ یہ تجربے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، نہ یہ مشاہدے سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ رب العالمین جو سب کا خالق مالک ہے، جو دنیا کا خالق ہے، قبر کی زندگی کا خالق ہے، آخرت کی زندگی کا خالق ہے، جنت جہنم کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ جاننے والا ہے، اس نے رب العالمین نے بتایا، اس لیے اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ عقل، کیا سب کی عقل برابر ہے؟ آپ کی اگر عقل میں نہیں آتی، ہماری عقل میں تو آتی ہے الحمدللہ، مسلمانوں کی عقل میں آتی ہے، آپ کی عقل میں اگر نہیں آتی تو اپنی عقل کا علاج کیجیے۔ اور پھر عقل سب کی مختلف ہوتی ہے نا، کیا ساری دنیا کے انسانوں کی عقل برابر ہے؟ ایک دیہاتی انسان، گاؤں دیہات میں رہنے والی عورت بیچاری، اور ایک پڑھی لکھی عورت ٹاپر پورے ہندوستان میں یا کسی بھی ملک کے اندر، کیا دونوں کی عقل برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں برابر ہو سکتی۔ کس عقل کو انسان معتبر مانے گا آخر، جب سب کی عقلیں مختلف ہیں؟ لیکن وہی مختلف نہیں ہوتی، وہی ایک ہوتی ہے، قرآن و سنت ایک ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مختلف ہو سکتی ہے، ہوتی ہے عقل مختلف، لہذا عقل معیار نہیں ہے۔ عقل اللہ نے دیا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ نے غیبیات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ تسلیم کرنا اور تصدیق کرنا، کہ ہم نے تسلیم کر لیا اللہ نے جو فرما دیا، بھئی اللہ کو ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان ہے الحمدللہ۔ ایسے ہی ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ اس پر ایمان ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا صحابہ نے، اللہ نے ان کو یہ شرفات دیا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا اور لوگوں نے نہیں دیکھا، نبی کو وفات کے بعد ہمارے نبی کو نہیں دیکھا لوگوں نے۔ تو یہ غیب پر ایمان، اہل ایمان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ تو غیب پر ایمان ہونا چاہیے، تصدیق اور تسلیم، اس کے بارے میں انسان عقل نہیں استعمال کرتا ہے۔ اور دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو عقل کے خلاف ہوتی ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن لوگ اس کو مانتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی چیز نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عقل کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، ہماری کمزوریوں اور ضرورتوں کے بارے میں اللہ جاننے والا زیادہ ہم سے، اس رب نے بتایا تو انسان اس کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہماری کھوپڑی کے اندر نہیں آتی، ہماری عقل کے اندر نہیں آتی ہے۔ بھئی تو عقل معیار نہیں ہے یہ کہ عقل جو ہے معیار ہوئی ہے، عقل کیا ہے؟ یہ معیار نہیں ہے، اور سب کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کس عقل کو آپ معیار بنائیں گے؟ کیا سب کی عقل ایک جیسی ہے؟ اور دنیا کے اندر میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عقل کے خلاف، لیکن انسان مانتا ہے اس کو کہ نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے اس کو۔ فیکس کرتے ہیں ہم یہاں سے پیپر، دنیا کے آخری کونے میں پیپر نکل جاتا ہے، ہو بہو وہی چیز رہتی ہے۔ کیسے پیپر جاتا ہے راستے میں؟ کیا راستہ بناؤ کہ پیپر یہاں سے اڑ کر کے وہاں چلا جاتا ہے؟ لیکن وہ ساری چیز جا کر کے وہاں نکل جاتی ہے۔ ایک دیہاتی عورت سے، دیہاتی مرد سے، کم پڑھے انسان سے پوچھیے، بلکہ ہماری عقل کے اندر بھی نہیں آتی ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے۔ بہت ساری چیز دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ تو انسان کی عقل معیار نہیں بھی، ہمارے اندر روح ہے، ہم روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں کہ روح کیسی ہے، انسان مر جاتا ہے یا انسان سوتا ہے، اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے، رہتا ہے، لیکن روح اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس کرنا رہتا ہے دوبارہ روح بھیجتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اس لیے بہت سارے لوگ سوتے ہیں، سوئے ہی رہ جاتے ہیں، ان کی روح اللہ نہیں بھیجتا ہے، مر گئے وہ، روح کا تعلق رہتا ہے، موت کے طریقے سے الگ نہیں ہو جاتا ہے، لیکن انسان نہیں جان سکتا ہے۔ ہوائیں ہمارے جسم سے لگتی ہیں، ہم ہوا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کالا ہوا کا رنگ کالا ہے، پیلا ہے، پتلا ہے، کیسے کچھ نہیں جانتا انسان۔ انسان کے جسم میں نفس ہے، اس کی جو ہے روح ہے، انسان نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ انسان کے پاس علم کم ہے، انسان کی عقل محدود ہے۔ عقل اللہ نے دیا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اس کا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارا موبائل ہے نا، آپ فلائٹ موڈ میں ڈال دیں گے تو کام کرنا بند کر دے گا موبائل، خلاص کچھ نہیں کر سکتا کام یہ۔ تو غیب کے بارے میں عقل نہیں کام کر سکتی، عقل میں یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتی، ہمارے عقل کے اندر چیزیں نہیں آ سکتی۔ جیسے آپ جہاز میں چلے گئے تو آپ کو موبائل کام کرنا بند کر دیا، خلاص اس کا ایک حد ہوتی ہے،
جب تک اس حدود میں رہیں گے آپ کو موبائل کام کرے گا. لیکن جب آپ ایسی جگہ چلے گئے جہاں کچھ نہیں ہے، نیٹ ورک وغیرہ، آپ کا موبائل کام کرنا بند کر دیتا. تو عقل کی بھی مثال ویسی ہے. عقل کی ایک حد ہے، اور اس کی حد کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے بارے میں سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، تفقہ، اور اس کے بارے میں جو مسائل اس کے بارے میں غور و خوض کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس پر عمل کرنا، پڑھنا، یاد کرنا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو عقل دیا ہے. کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ ساری کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرنے والی ہے. جی ہاں. اور اس طریقے سے قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں فکر ہمارے اندر. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو عقل دیا ہے. عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے جو عقل میں آئے مانے، جو نہ آئے اس کو انکار کر دے. یہ معیار نہیں ہے یہ، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور عقل سب کی مختلف ہے. عقل ہماری غلط ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے غلط، لیکن وہی غلط نہیں ہو سکتی، وہی معصوم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی. تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جو عذاب قبر کا یا قبر کی نعمتوں کا انکار کرتے مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے. علماء نے باقاعدہ لکھا ہے اس کو. وہ قرآن کا انکار کر دیتا، نبی کی حدیثوں کا انکار کر دیتا، متواتر حدیثوں کا، مسلمانوں کے اجماع کا انکار کر دیتا وہ. اور عقل بھی کہتی بھائی اب دیکھیے، ہماری عقل کے اندر تو آتی ہے. اب دیکھیے ایک بستر ہے یا ایک جو ہے کیا نام بیڈ ہے، ایک بیڈ پر دو لوگ سوتے ہیں. کبھی کبھی ایک چادر کے نیچے دو لوگ سوتے ہیں نا. خواب دیکھتا ہے انسان. کیا خواب دیکھتا ہے؟ ایک انسان خواب دیکھتا ہے کہ میں بہت نعمتوں میں ہوں، خوب کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، سب سے مل رہا ہوں، بہت آرام کے اندر ہے وہ. اور ایک اسی کے بغل میں ایک دوسرا آدمی کیا ہے، دیکھتا ہے کہ مجھے ہاتھی پکڑ رہا ہے، مجھے شیر دوڑا رہا ہے، مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اب مجھے مار دیا جائے گا. خواب دیکھتا رہا انسان. دونوں ایک ہی جگہ ہیں، دنیا کے اندر ہے، ایک ہی بیڈ پر ہے، ایک ادھر سویا ایک ادھر سویا، ایک چادر کے نیچے. تو جب یہاں یہ ہو سکتا ہے خواب کے اندر، تو آخرت کے اندر، قبر کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. جو اپنی عقل کے خلاف سمجھتے ہیں ان کی عقل شریعت کے خلاف ہے. اپنی عقلوں کو ہمیں شریعت کے موافق بنانا چاہیے. اپنی عقلوں کو شریعت کے موافق، شریعت کو اپنی عقل کے موافق نہیں کہ ہماری عقل میں آئے گا تب مانیں گے، نہیں آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے. یہ جو معتزلہ ہیں، عقل پرست لوگ ہیں، جہمیہ، یہ ان لوگوں کا منہج ہے. یہ سلف صالحین اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والوں کا منہج نہیں ہے. تو یہاں فرمایا شیخ نے کہ وہ قبر کے عذاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ نعیم ہی، اور قبر کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں ان پر بھی ان کا ایمان رہتا ہے. ہم نے بتایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، قبر کے اندر عذاب اور قبر کے اندر نعمتیں ہوتی ہیں. نعمتیں اہل ایمان کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہیں سے نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یہیں سے نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، جنت اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، کیاری بنا دی جاتی ہے. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ہوائیں آتی رہتی ہیں ان کو. وہ انسان دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جلدی آخرت قائم کر دے، تاکہ میں جا کر کے جنت جو جس کی ہوائیں آ رہی ہیں، اتنی پاکیزہ، اتنی معطر اور اتنی خوشبودار ہوائیں ہیں جو میں یہاں محسوس کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے جلدی سے، وہ میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ تو کیا کر آخرت قائم کر دے قیامت. باقاعدہ دعا کرتا فرشتہ وہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت قائم کر دے تاکہ وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں، جن نعمتوں کو ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اتنی پیاری اور اتنی پاکیزہ اور معطر، وہ ہمیں ملے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے. تو نعمتیں بھی قبر کے اندر ملتی ہیں. اور جو فجار اور فاسق ہیں یا جو کفار ہیں، منافقین ہیں، ان کو عذاب بھی ہوتا ہے. جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو مجرم کو پکڑ کر کے پولیس کیا کرتی ہے؟ بریانی کھلاتی ہے اس کو. پولیس مجرم کو حوالات میں جب بند کرتی تو کیا کرتی ہے؟ ڈنڈے ونڈے مارتی ہے کہ نہیں مارتی؟ سزا تو ابھی بعد میں ہوگی. عدالت میں کیس چل رہا ہے، عدالت میں کیس چل رہا ہے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ جیل ہوگی کہ نہیں جیل ہوگی. لیکن کیا کرتی ہے پولیس؟ مارتی کہ نہیں مارتی؟ مجرم کو پکڑ کر کے مارتی، ڈنڈے سے مارتی ہے، سزا دیتی ہے، پتھروں پہ، یہ برف کی سلیوں پر رکھتی ہے، اور جو ہے ناخن کو کھینچتی ہے باقاعدہ پکڑ کر کے، تاکہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے. حالانکہ ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، ابھی عدالت میں ہے معاملہ، کیس چل رہا ہے ابھی، لیکن سزا شروعات ہو جاتی. ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی دنیا کے اندر؟ تو ایسے یہ بھی ہے، قبر کے اندر بھی عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے. ابھی تو بڑا عذاب باقی ہے، کیونکہ سب مجرم لوگ تھے، بڑے بڑے مجرم، اللہ کے مجرم، دین کے مجرم لوگ تھے. یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، بڑے بڑے مجرم ہیں. تو ان کو سزا مرنے کے بعد ہی سے ملنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں اور نیک لوگ ہیں، مرنے کے بعد
ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہیں سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث بیان کی گئی۔ تو قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو نعمتیں بھی ملتی ہیں اہل ایمان کو۔ تو یہ مصنف نے فرمایا کہ فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، وہ قبر کے فتنے یعنی قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں، کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن و سنت کے اندر چیز آئی ہوئی ہے، لہذا ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ اہل ایمان کی، اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یہ خوبی ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس کا انکار کرنا ایک کفر ہے، قبر کے عذاب کا یا قبر کی نعمتوں کا، کیونکہ اس پر باقاعدہ اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور مناج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی بدعقیدگی سے، بدعملی سے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔